بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں درود شریف کی وادی۔ درود شریف میں آج ہم سنیں گے اپنی ایک بہن کی کہانی، لیکن اس کہانی سے پہلے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان سناتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں وہ رحمت ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بطور تحفہ عطا فرمائی ہے۔ واہ سبحان اللہ! دیکھیں یہ کیسی خاص رحمت ہے جو ہمارے پاس ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیں مایوس ہونا کتنا کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ جب یہ موجود ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو آئیں ہم اپنی بہن کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر کچھ عرصہ کام کرتے، 2-3 ماہ کام کرتے، پھر ان کی نوکری کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتی۔ اچھا، بات صرف یہاں تک نہیں تھی کہ میری ایک پریشانی ہو، میری دوسری پریشانی یہ تھی کہ ایک تو وہ کام نہیں کرتے یا انہیں مستقل کام نہیں ملتا، بلکہ وہ بہت شدید رویہ رکھتے ہیں۔ وہ بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے والا ماحول رہتا ہے۔ تو کہتی ہیں ایک دن میں بہت تنگ آئی، میں کسی کے پاس گئی اور میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ ایک تو ان کی نوکری نہیں ہے، ہمارے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، بچے پڑھتے ہیں، دن بہ دن اخراجات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور آمدنی کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں، ہمارے گھر کا ماحول بہت خراب ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا فتنہ فساد گالی گلوچ مار پیٹ رہتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ کے گھر میں نگیٹو اثرات ہیں جادو ٹونا کے اور جنات کے، اس وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے۔ تو ایسا شدید ماحول ہو تو اس میں آپ خاموش رہیں، اگر آپ اس میں بولی تو پھر نوبت طلاق تک جا سکتی ہے۔ وہ بڑا گھبرائیں، کہتی ہیں کہ میں نے یوٹیوب پر 1-2 ویڈیوز دیکھی درود ابراہیمی کے بارے میں، تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ میں درود ابراہیمی بھی پڑھتی، درود اہل بیت بھی پڑھتی اور درود رحمت بھی پڑھتی۔ کہتی ہیں کہ بچے چھوٹے تھے، پڑھتے بھی تھے، مصروف تھے، تو میں نے کہا کہ جب آپ کو فرصت ملے تو آپ درود شریف پڑھا کریں۔ تو بچوں نے بھی درود شریف پڑھنا شروع کیا، اللہم صلی علی محمد، میں نے انہیں چھوٹا درود پاک دیا۔ وہ کہتی ہے ہم لوگ درود شریف سب پڑھنا شروع ہو گئے۔ ہم پڑھ ہی رہے تھے کہ اسی دوران میرے شوہر کو رشیا میں جاب مل گئی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جاب بہت اچھی تھی، ہم درود شریف پڑھ رہے تھے اور مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ساری تبدیلی جو آ رہی ہے یہ درود پاک کی بدولت ہے۔ لیکن اچانک ایک دن کیا ہوا، وہ کہتی ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ رشیا میں بہت زیادہ برف باری کے باعث اتنے مسائل ہو گئے ان کے اپنے لوگوں کے لیے کہ انہوں نے جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے وہ سب نکالنے شروع کر دیے، خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا سے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں تو بہت ڈر گئی اور خوف زدہ ہو گئی، اور میں نے سوچا کہ ابھی 6-7 ماہ ہوئے تھے نوکری کرتے ہوئے، ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو گئے تھے، تو اب پھر یہ گھر آ کے بیٹھ جائیں گے۔ کہتی میں اسی پریشانی میں تھی کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم رات کو اس درود پاک کو مزید اس میں تعداد میں اضافہ کر دیں اور درود پاک پڑھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے درود پاک کی تعداد میں اضافہ کیا اور میں درود شریف پڑھنا شروع ہو گئی۔ کہتی ہے اللہ کا اتنا بڑا کرم اور فضل ہوا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو روک لیا، ان روکنے والے لوگوں میں میرے شوہر بھی شامل تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا ویزا ختم ہو چکا تھا، انہوں نے جب روکا تو ان جو رکے ہوئے لوگ تھے ان کو 3 ماہ کے لیے انہوں نے ایک نوکری دی اور ان کا ویزا بھی 3 ماہ کے لیے ایکسٹینڈ کیا، اور اس طرح میرے شوہر کی نوکری بھی بچ گئی اور ان کا ویزا بھی لگ گیا۔ کہتی ہیں کہ میرا یقین اور پختہ ہو گیا درود شریف پر، میں نے اور کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آج میرے اوپر اللہ کا فضل کرم ہے اور ہم کثرت سے، میں اور میرے بچے، درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں۔ انہوں نے دیکھیں کتنی پیاری رحمت بطور تحفہ ہمیں عطا کی، اور وہ ذات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انہوں نے خود اپنے بارے میں یہ بات فرمائی۔ تو پھر ہم کیوں مایوس ہوں؟ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی تکلیف میں مبتلا ہیں تو آج ہی اپنی تمام تکالیف اور مسائل اللہ کے حوالے کر دیں اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔
ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے اور اسے شیئر لازمی کیجیے گا۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔